یہودی روایات کے مطابق دور آخر یعنی انسانی تاریخ کے اختتام پر یہودیوں کا ایک مسیحا نمودار ہوگا جو یہودیوں کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ عبرانی تورات کے مطابق یہ مسیحا ایک اونچے درجے کا پادری یعنی ہائی پریسٹ ہوگا جو بادشاہ بھی ہوگا۔ وہ ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر اور کرشماتی رہنما ہوگا، اور وہ تمام یہودی قبائل کو متحد کر کے ان کو اسرائیل میں جمع کرے گا اور اسرائیل کی حکومت کو قائم کرے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں قبۃ الصخرہ کو ڈھا کر وہاں یہودیوں کے تیسرے معبد یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرے گا۔ اس سے دنیا میں عالمی طور پر امن و امان کے مسیحائی دور یعنی مسیانک ایج کا آغاز ہوگا۔ بعد یہودی روایت کے مطابق یہودیوں کا یہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا، لہذا یہودی روایت میں اسے مسیح ابن داؤد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ آخری دور میں مسیحا کی آمد کا عقیدہ یہودیوں کا ایک بنیادی عقیدہ تصور کیا جاتا ہے، جس کا انکار کرنے والا بے مذہب ہو جاتا ہے اور وہ یہودی نہیں رہتا۔ جہاں تک یہودیوں کے مسیحا کا تعلق ہے، جسے وہ مسیح ابن داؤد کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کے متعلق نہ صرف اسلام بلکہ خود عیسائی مذہبی کتب بھی خاموش ہیں، لہذا عیسائی اور اسلامی مذہبی کتب میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ مگر اس سلسلے میں اسلامی نصوص کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیحا ہی دراصل وہ شخص ہوگا جسے کتب احادیث میں دجال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، یہودیوں کا مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ لہذا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کن دلائل اور قرائن کی بنیاد پر یہودیوں کے مسیحا پر دجال کا انطباق کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس سلسلے کے جوابات حسب ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ دراصل یہود روز اول ہی سے ایک ایسے مسیحا کے منتظر رہے ہیں جو ان کو ذلت اور غلامی کی زندگی سے نجات دلائے گا، ان کے بکھرے ہوئے قبائل کو جوڑے گا اور ان کا دنیاوی جاہ و جلال اور ان کی وہ مملکت انہیں واپس دلائے گا جس کو بابلی حکمران بخت نصر نے سن 587 قبل مسیحی میں ان سے چھین کر انہیں دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر جب اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا اور حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو بجائے ان کا ملک انہیں واپس دلانے کے ان کی روحانی اور اخلاقی خرابیوں اور رذائل سے انہیں پاک کرنا چاہا، تو یہود ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے متعلق صحف بنی اسرائیل میں مذکور تمام اوصاف کے ان پر صادق آنے کے باوجود ان کا انکار کیا اور بالآخر انہیں اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ عیسائیت اور اسلام دونوں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ نزول پر متفق ہیں، جبکہ یہود عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ نزول کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اپنے اس پرانے مسیحائے منتظر کے آنے کے عقیدے پر قائم ہیں جن کا وہ تقریباً 2500 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کا مسیحا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی کی طرح خارق عادت افعال اور معجزات صادر کرے گا۔ عیسائی اور اسلامی مصادر کے مطابق دجال مکر و فریب کے ذریعے ایسے کرشمے لوگوں کو دکھائے گا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم معجزانہ طور پر لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ اس تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ یہودیوں نے اپنی مذہبی کتب میں نہ صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بعثت اولیٰ کے سلسلے میں تحریف کی بلکہ ان کے نزول ثانی کے سلسلے میں بھی وہ تحریف کے مرتکب ہوئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول ثانی کی جگہ اپنے باطل مسیحا کے ورود کا عقیدہ گڑھ لیا۔ تیسرا یہ کہ عیسائیت اور اسلام دونوں اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قیامت کے قریب زمین پر عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے ساتھ دجال کی شکل میں ایک بہروپیے کا ظہور ہوگا جو مکر و فریب کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ مگر یہودی مذہبی کتابیں دجال کے ذکر سے خالی ہیں، یعنی یہودیوں کی مقدس کتابوں کے مطابق زمین پر کوئی دجال نہیں آئے گا، جبکہ احادیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال اور دجالی فتنے سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے۔ احادیث کے ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ یہود اپنی کتابوں میں دجال سے متعلق تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ورود اول اور نزول ثانی کے متعلق تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی چوتھی اور اہم دلیل یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے زیادہ تر پیروکار یہودی ہوں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ پانچواں یہ کہ لغوی اعتبار سے بھی اس معنویت کی تصدیق ہوتی ہے کہ جیسے کہ اوپر بتایا گیا، دجل کے لغوی معنی مکر و فریب کے ہیں، جس کے روح سے دجال کے
معنی بہت زیادہ مکر و فریب کرنے والا، دھوکہ باز اور مکر و فریب کرنے والوں کا سرغنہ اور سردار کے ہیں۔ لہذا اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جیسا فریبی شخص کن لوگوں کے لیے مسیحا ثابت ہوگا۔ ان تمام اعتبارات سے واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیحا ہی دراصل وہ شخص ہے جسے احادیث میں دجال کہا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلامی نصوص کے مطابق قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کے ان تمام بڑے مذاہب کے مسیحا یعنی کہ دجال جو کہ یہودیوں کی نظر میں مسیحا ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم جو عیسائیوں کی نظر میں مسیحا ہوں گے، اور امام مہدی جو مسلمانوں کی نظر میں اور ساری انسانیت کے حقیقی مسیحا ہوں گے، ان سب کا قرب قیامت زمین پر وارد ہونا اور ان تینوں شخصیات کا زمین پر ایک جگہ جمع ہونا احادیث کی روح سے طے ہے، اور ایسا اللہ کی ایک خاص تدبیر اور منصوبہ بندی کے تحت ہوگا۔ لہذا یہ زمین پر ان تینوں بڑے مذاہب کے تعلق سے ایک فیصلہ کن لمحہ ہوگا۔ احادیث کی روح سے پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ جب اللہ ان کے ہاتھوں پر امت مسلمہ کو پے در پہ فتوحات عطا فرمائے گا تو دجال غیظ و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگا اور مسلمان افواج سے مقابلے کے لیے ملک شام کا رخ کرے گا، تو اسی دوران شام کے ایک مقام پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ مشیت الہی کے عین مطابق دجال کو قتل کریں گے اور دنیا سے دجل و فریب اور ظلم و ستم کی سب سے بڑی تصور کی جانے والی علامت کا خاتمہ فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔